السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے لیکٹوز انٹالرنس کے بارے میں۔ لیکٹوز انٹالرنس ایک عام دائمی مسئلہ ہے اور اگر دودھ سے بنی اشیاء جسم میں ہضم نہ ہوں تو اس کیفیت کو لیکٹوز انٹالرنس کہتے ہیں۔ لیکٹیز نامی انزائم جسم میں لیکٹوز یعنی دودھ والی چینی کو جذب کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے مادوں میں تقسیم ہو، لیکن ایسے افراد جن میں اس انزائم کی پیداوار کسی وجہ سے ضروریات کی عین مطابق نہیں ہو پاتی تو وہ دودھ سے بنی اشیاء ہضم نہیں کر پاتے، اور جس کی وجہ سے ان کو پیٹ کے پھول جانے سے، پیٹ میں مروڑ اور گیس کی شکایات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکٹوز انٹالرنس کی علامات کیا ہوتی ہے؟ تو اس کی علامات عموماً دودھ سے بنی اشیاء لینے کے کچھ منٹس بعد شروع ہوتی ہے، جیسے کہ پیٹ میں گیس کا ہونا، پیٹ میں مروڑ اور درد کا ہونا، موشن کا ہونا، بے چینی اور کمزوری کا ہونا۔ باقی لیکٹوز انٹالرنس کی پیچیدگیوں میں کیلشیم کی کمی، وٹامن ڈی کی کمی، ہڈیوں کی کمزوری ہو سکتی ہے۔ لیکٹوز انٹالرنس کی وجوہات کو اگر ہم دیکھیں تو لیکٹوز انٹالرنس عام طور پر وراثتی وجوہات کی بنا پر بچوں کو زیادہ ہوتا ہے، جس کی باعث جسم میں لیکٹوز پیدا کرنے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ درج ذیل طبی کیفیات میں بھی لیکٹیز انزائم کی پیداوار کو متاثر کرتی ہے، جیسے کہ پیٹ اور آنتوں کے انفیکشنز، پیراسائٹک انفیکشنز، گندم سے الرجی، اس سے یہ ہوتی ہے۔ لیکٹوز انٹالرنس کی تشخیص اور علاج کو اگر ہم دیکھیں تو لیکٹوز انٹالرنس کی تشخیص کے مختلف طریقے ہیں، جن میں سب سے زیادہ ہائیڈروجن بریتھ ٹیسٹ اور اسٹول کا ٹیسٹ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہائیڈروجن بریتھ ٹیسٹ میں سانس سے خارج ہونے والی ہوا میں موجود ہائیڈروجن کی مقدار کی جانچ کی جاتی ہے۔ اگر جسم میں لیکٹیز انزائم کی کمی ہو تو ہائیڈروجن زیادہ مقدار میں خارج ہوتی ہے۔ اسی طریقے کے ذریعے لیکٹوز انٹالرنس کی تشخیص بآسانی کر لی جاتی ہے۔ اگر لیکٹوز انٹالرنس کا علاج کو ہم دیکھیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ دودھ اور دودھ سے بنی اشیاء سے پرہیز کرنا ہوتا ہے۔ کچھ IBS کے مریضوں کو بھی دودھ سے بنی اشیاء لینے سے ان کو پیٹ میں گیس، پیٹ میں مروڑ اور بے چینی زیادہ ہونے لگتی ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کو انٹالرنس کا مسئلہ ہے تو آپ اس کو پرہیز کے ذریعے سے آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ تو آپ نے دودھ سے بنی اشیاء کو مکمل طور پہ ایوائڈ کرنا ہے۔ شکریہ۔